بسم اللہ الرحمن الرحیم. Beggars have got no choice. مانگنے والا اس کی کوئی اپنی چوائس پسند نہیں ہوتی. آپ اس کو زیادہ دے دیں، تھوڑا دے دیں، اچھی چیز دے دیں، کوالٹی وائز زیادہ اچھی نہ ہو تو اس نے قبول کرنی ہے، کیونکہ اس کے پاس چوائس نہیں ہے. تو چوائس اس کے پاس ہوتی ہے جو دینے والا ہوتا ہے، خوددار ہوتا ہے. پاکستان جو ہے یہ ہماری کم قسمتی ہے کہ ہمیں اس قسم کے بعض لیڈرز ہمیں مل گئے کہ جنہوں نے ہماری قوم کا جو مزاج ہے، ایک امیج ہے، اس کو بڑا خراب کیا ہے ورلڈ وائڈ. جہاں پر یہ ہمارے اس قسم کے لیڈرز جاتے ہیں تو وہ اگلے یہی کہتے ہیں کہ بیگرز آ گئے. اور پھر ہمارے جو بعض لیڈرز ہیں انہوں نے اپنا اس قسم کا پھر امیج تو بنا سو بنا، کم از کم بندہ اپنی جو ہے نا زبان سے کم از کم بات کا تکرار نہیں کرتا. یہ آخری درجے کی بات ہوتی ہے، لیکن ہماری وہ حالت گرتے 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 اخلاقی لحاظ سے اس سطح تک آ گئی ہے کہ اب ہمیں یہ دنیا بھر کے سامنے جا کر یہ کہتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی کہ جی ہم مجبور ہیں، ہمیں کچھ دے دیں. ہم مانگنے نہیں آئے لیکن ہماری مجبوری ہے. تو یہ اس لیول تک جو ہے نا جانا یہ ہماری کم قسمتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 100 گیدڑوں کا ایک شیر لیڈر ہو تو ان گیدڑوں کے لیے عزت ہوتی ہے، اور 100 شیروں کا جو ہے نا گیدڑ لیڈر ہو جائے تو وہ ان شیروں کے لیے ذلت ہوتی ہے. بہرحال کسی ایک اس جو ملک ہمارا اس حال تک پہنچا ہے، یہ لگاتار ایک لمبی ہماری کارروائیاں ہیں. 76 سال کی ہماری ناکامیاں ہیں، اور قوم ظاہر ہے کسی ایک فرد کے خراب ہونے سے تو قوم کے بننے خراب ہونے کا تعلق نہیں ہوتا. تو جب اکثریت کا یہ حال ہو جائے تو اسی سے پھر جو ہے نا یہ حالات خراب ہوتے ہیں. کرپشن جو ہے وہ ظاہر خالی کسی چند ایلیٹ کے جو اوپر قابض ہیں لوگ، انہیں کی کرپشن کی وجہ سے تو یہ ساری کرپشن نہیں ہوگی. معاشرے کے اندر جب اوورال ایک نیچے سے لے کر اوپر تک ایک مزاج بن جاتا ہے تو وہی پھر ریفلیکٹ کرتا ہے ان دا لیڈرشپ. تو بہرحال یہ ہم اس وقت اپنی بلیک ایج سے گزر رہے ہیں. پاکستانی جو ہیں، بہت سے افریقن ملک بھی ہیں، کچھ ایشیا کے ملک ہیں، لیکن ہم ان کے اندر نیئر ٹو دا ٹاپ ہم بھی ہیں. لسٹ کے اندر ٹاپ کے قریب قریب اس وقت جو اس ہمارے ایریے کے اندر، ہمارے اس کانٹیننٹ کے اندر ہم جو بلیک ایج سے گزر رہے ہیں. تو ایک یورپ کا بلیک ایج تھا، تقریباً 1000 سال تک رہا. 1492 کے اندر مسلمانوں کو نکالا گیا اسپین سے، اور پھر وہاں سے جو تھا غالباً 1492 ہی کے اندر یہ وائج آف کرسٹوفر کولمبس یہ ہوا امریکہ کی طرف. پھر وہاں پر انہوں نے منڈیوں کے اوپر قبضہ کر لیا، اور وہی سلسلہ چلا جو آج موجودہ ملٹی نیشنل جو کمپنیز ہمیں نظر آتی ہیں، اور یہ ساری دنیا کو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. مسلمان اوورال اس لحاظ سے ذرا کمزور ہیں اس سینس میں ملٹی نیشنل کمپنیز کے سلسلے کے اندر. تو بہرحال انہوں نے پھر وہ معیشت کے اوپر وہاں سے قبضہ کرتے کرتے ایک مائنڈ سیٹ تھا، اور جو انہوں نے مائنڈ سیٹ بنایا اپنا ایک، اس کے بعد انہوں نے ترقی کرنی شروع کی. تو ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے کسی ملک کی وہ بننے کے اندر، اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر.
لیکن احساس ہونا ضروری ہے۔ جیسے امریکہ ایک دم نہیں بن گیا، اپنے وجود کے 80-90 سال کے بعد وہاں پر انقلاب آیا، اور ابراہم لنکن نے ان کو جو ہے نا وہ ماڈیفائی کیا امریکن سوسائٹی کو، اور ایک انقلاب وہاں پر لے کر آیا۔ تو پاکستان بھی 76 سال کا بلیک ایج اپنا دیکھ چکا ہے، تو اب ایک سینس ہے لوگوں کے اندر کہ اب ہمیں تھوڑا چینج ہونا چاہیے، اور ہمارے اس کے لیے پھر سب نے مل ملا کر کام کرنا ہوگا، پبلک بھی اس کے اندر انوالو ہونا ہوگا اس کو، اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کو بھی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا، مل ملا کر اس قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہوگا، ورنہ پھر جو ہے مزید گراوٹ ہوگی۔ پہلے ڈیوائڈ اینڈ رول تھا، تو اب جو ہے نا وہ دنیا کو چلانے والوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کو جو ہے نا وہ پیچھے کر کے تو یہ ملٹی نیشنل کمپنیز کا انہوں نے جال وغیرہ بچھا دی ہے، اس کے ذریعے سے وہ دنیا پر قبضہ کر رہے ہیں۔ تو ہم بہرحال ہمارا ایک اپنے ملک کے حساب سے ہمیں ایک سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اب آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ سوچ جب تک نہ ہو تو پھر آگے اس ملک کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انڈیا جو ہے دیکھیں وہ G20 کے اندر کیسی کیسی پالیسیز اس نے بنا لی ہیں، تو ہم جو ہے کہاں پہ کھڑے ہیں؟ انڈیا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ ہی کا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سے تو افغانستان، بنگلہ دیش، انڈیا، ایران اور چائنا تو خیر ہے ہی ہے، تو یہ سارے ملک ہمارے جو دائیں بائیں تھے وہ ترقی کر رہے ہیں۔ یعنی کہ حد تو یہ ہو کہ افغانستان جو ابھی آزاد ہوا تو اس نے بھی ایسی پالیسیز بنانے شروع کر دیں، اور کتنا ترقی کے اوپر چلا گیا۔ ہمارا ڈالر جو ہے 300 سے اوپر ہو گیا، اور وہاں پر غالباً 75 افغانی کا ایک ڈالر ہے، اور دن بدن نیچے ہو رہا ہے، ہمارا دن بدن اوپر ہو رہا ہے، تو ہم ہر لحاظ سے دن بدن نیچے جا رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ آٹومیٹک نہیں رکے گا، احساس کریں گے تو رکے گا۔ تو اس کے لیے پبلک اویئرنیس ہونا بھی ضروری ہے، پبلک بھی پہچانے کہ ہمارے اوپر کس قسم کے لوگ آنے چاہیے، ایسے ہی آنے چاہیے کہ جو ہمیں بیگرز کی لسٹ کے اندر رکھیں، یا ایسے لوگ آنے چاہیے کہ جو ہمیں اس چیز سے نکالیں، ہمارا امیج امپروو کریں۔ اور یہ جو بیگرز کی سوچ والے آ جاتے ہیں، یہ بنیادی طور پر ہوتے ہیں کرپٹ لوگ، انہیں اپنی عزت نفس سے کوئی سروکار نہیں ہے، انہیں پیسہ چاہیے، اقتدار چاہیے، بائی ہک اور بائی کروک، جیسے کیسے بھی ہے۔ عزت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، غیرت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ اپنی ذات کے حساب سے بھی وہ خودی سے بالکل عاری ہوتے ہیں، اور ساری قوم کو جو ہے نا ان کا صرف یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پیسہ آئے، چاہے ہاتھ پھیلا کر آتا ہے، پھر اس پیسے کے اندر ہم اپنا شیئر لیں اور یہاں سے رفو چکر ہو جائیں، اور ایسے لوگ ملک کے اندر رہتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ پبلک کو سوچنا چاہیے کہ جو آپ کے لیڈرز آپ کے ساتھ رہنا گوارا نہ کریں اقتدار کے علاوہ، تو ایسے لوگوں کو پھر اپنے اوپر جب تک یہ مائنڈ سیٹ کے لوگ رہیں گے، پبلک ایسی رہے گی، تو ان کے اوپر پھر لیڈرز بھی ایسے ہی رہیں گے۔ تو یہ پبلک کو بھی اپنا یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا، خوددار بننا پڑے گا، اور خوددار قسم کے لوگوں کو اپنے اوپر جو ہے ان کو الیکٹ کر کے، جب تک یہ ایک سسٹم ہے، یہ جمہوری مغربی سسٹم ہمارا، کم از کم اس کے اندر تو تھوڑا سا ہمیں جو ہے نا فیئرنیس کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو جب تک کوئی پراپر ایک اسلامی سسٹم نہیں آ جاتا، تب تک اس کے ساتھ گزارا کریں، لیکن اس کے اندر کم از کم فیئرنیس کا مظاہرہ ہمیں کرنا چاہیے۔